اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے مخلوق کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ میں نے آپ کے سامنے کلام رحمان سے آیا کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اللہ کا نور تمہارے پاس آ گیا۔ آج اس نور کا ہم تھوڑا سا تذکرہ کرتے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو اپنا نور کہا، آج اس نور کا ہم تذکرہ کریں گے اور آپ کے جو نام نسب مبارک ہے اس کا تذکرہ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا، کیونکہ ہم نے اس سال جو نا سیرت کا موضوع جو لیا ہوا ہے، پیچھے ہم نے ازواج مطہرات کا ان کا مکمل کیا، تو اب سیرت کا جو گوشہ لیا ہوا اس میں سے آج ہم سیرت کے گوشوں کو اب تھوڑا تھوڑا سا کر کے لے رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان، اور عدنان سے حضرت اسماعیل بن خلیل اللہ ان کی اولاد سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک کے متعلق کہ فرمایا کہ خاندان عرب میں ہمیشہ سے نا یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباد ہے نا، یہ ممتاز ہی چلے آئے، ممتاز ہی چلے آئے۔ ان میں سے نظر یا فہر، ان کا لقب جو نا قریش ٹھہرا، جو قریش کہا جاتا ہے نا، یہ قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آباد ہے، ان میں نظر یا فہر کا لقب قریش جو نا بنا۔ اور قریش کہنے کی وجہ تسمیہ یہ کہ اس کی کہ یہ اوپر سے یہ کنانی کہلائے اور نیچے سے یہ قریش کہلائے، اوپر سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آباد ہے یہ کنانی کہلائے اور نچلے والے جو تھے نا یہ قریش کہلائے۔ قریش کی وجہ تسمیہ سے کے لیے مختلف جو نا اقوال ہیں اور احادیث اس میں بہت ساری۔ صحیح بخاری میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا ہوں، بہترین طبقات سے، ایک قرن کے بعد دوسرے قرن تک، یہاں تک کہ اس قرن سے ہوا، اس نا جو میرا بنو ہاشم میں سے جو میرا قرن ہے میں اس میں سے ہوا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ تھا وہ بنو ہاشم تھا۔ تو اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو نسب ہے بہترین ادوار میں سے گزرتا ہوا، اور ان میں سے جو نہ گزرتا ہوا یہ نام ہاشم تک پہنچا گیا۔ آگے مسلم شریف کی حدیث پاک کہ اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اللہ پاک نے بنی کنانہ کو برگزیدہ کیا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو
اور قریش میں سے اللہ رب العالمین نے ہاشم، بنی ہاشم کو، ان کو برگزیدہ فرمایا۔ تو اللہ پاک نے اسی طرح ترمذی شریف میں کی حدیث پاک میں سند حسن کے ساتھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت آدم کو جو پیدا کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ کو ان سب سے اچھے گروہ میں بنایا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے سب سے اچھے جو خلقت آدم میں سے ان کی اولاد تھی، ان میں بہترین اولادوں میں سے اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو بنایا۔ اور پھر مجھے ان سب سے اچھے گھر میں اللہ پاک نے ان میں سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے پھر شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد، کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کبھی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، کہ آقا علیہ السلام جیسا کسی کو اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں۔ ابداً وعلمی انہ لا یخلق، اور کبھی بھی اللہ پاک آپ جیسا کسی کو بنائیں گے بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا تھے وہ آبا بھی سب میں سے اعلیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بھی سب نسبوں میں اعلیٰ نسب، کہ جو آبا اجداد آپ کے دادا پردادا اوپر سے پردادا یہ جتنے بھی تھے یہ سب میں اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن گھرانوں میں تشریف لائے وہ گھرانے سب سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور جس ادوار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ دور سب دوروں میں سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور جس جو نا قبائل میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ قبیلہ سارے قبیلوں میں سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ میرے آقا کی شان تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر طرح ممتاز ہی رکھا، اعلیٰ ہی رکھا۔ تو آج تھوڑا سا تذکرہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا اس کا آبا کا کرتے ہیں۔ اس میں سے آپ کے داد جو نا آبا میں سے نظر کے بعد فہر اپنے وقت کے جو نا سردار بنے، رئیس بنے، سردار بنے۔ تو ان کا جو آگے سے جو ہم اثر تھے وہ حسان بن عبد الکلال حمیری تھے، حمیری تھا۔ تو یہ جو آپ کا ہم اثر جو نا حمیری تھا یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کے پتھر اٹھا کے یمن لے جائے کعبۃ اللہ کے، یعنی کہ کعبۃ اللہ کو جو نا منہدم کر کے اس کے پتھر اٹھا کے یہ یمن لے جائے، اور یہاں یمن لے جا کے وہاں کعبۃ اللہ ایک اپنی طرف سے بنائے، وہاں بنائے۔ اور پھر جب یہ اس طرح کا ارادہ لے کے آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا تھے جو نظر یا فہر، انہوں نے پھر اس کے ساتھ جنگ کی اور مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے اس کو یہاں سے بھگایا، اور اس کو بھگایا۔ اور یہ جو نا جب یہ جنگ ہوئی تو اتنی یہ جنگ تھی کہ اس کے بعد یہ جو نا عربوں کے اوپر آپ کی جو نا آپ کے جو آبا کی ان کی دھاک بیٹھ گئی کہ وہ دوبارہ پھر جنگ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ اس کے بعد فہر کے بعد کسی بن کلاب یہ آئے، فہر یا نظر جن کو پہلے کہا جاتا، پھر کسی بن کلاب آئے، یہ بھی حضور کے آبا میں سے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا میں سے۔ اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نہایت عزت و اقتدار جو نا اس سے نوازا، اور یہ بھی بڑے شرف والے تھے۔ اور ان کا اصلی نام زید تھا، اصلی نام ان کا جو نا کسی بن کلاب ان کا زید تھا، کسی کا۔ اور کلاب کی وفات کے بعد ان کی والدہ فاطمہ نے بنو عذرا میں سے ایک شخص ربیع بن حزام سے شادی کی، یعنی کہ ان کی والدہ کی 2 شادیاں والدہ کی ہیں۔ تو یہ جو نا جو دوسری شادی تھی کہ ربیع بن حزام سے جو شادی کی یہ ان سے پیدا ہوئے، اور وہ فاطمہ کو لے کر نا ملک شام چلے گئے، ان کی والدہ کو لے کے جو ربیع بن حزام تھے وہ ملک شام چلے گئے، اور وہاں جا کے یہ جو زید تھے یہ جو نا کسی یہ وہیں پر نا ملک شام میں جا کے وہیں جمع ہوئے۔ اور پھر وہ جب جمع ہوئے تو پھر واپس اپنی قوم میں آئے، اس میں قریش میں یہ واپس پھر اپنی قوم کے اندر آئے، اور وہیں پھر نا حلیل خزائی کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا،
ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور یہ کعبۃ اللہ کے متولی ٹھہرے۔ اب ان کے ہم اثر جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ خزاں تھا، اور قبیلہ خزاں یہ کیا کرتا تھا، یہ نا کعبۃ اللہ کے جو نا بیت المال سے نا ان کو مال کو نکال لیتے تھے، یعنی کہ کعبۃ اللہ کے لیے جو اس کے بیت المال کو ان کے اندر خیانت کرتے تھے۔ تو آپ نے قریش کو بیت المال سے نکال دیا، ان کو نکالا تو قریش کو گھاٹیوں اور پہاڑیوں اور وادیوں میں جمع کر کے انہوں نے پھر ان کو کہا کہ یہ دیکھو یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں، یہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا تھے کسی، یعنی کہ زید جن کا نام تھا، ان کو پھر نہ انہوں نے نکالا اور ان کو سب کو جمع کر کے ایک انہوں نے کمیٹی گھر بنایا، یعنی کہ ایک جماعت بنائی، ایک کمیٹی بنائی، اور اس کے اندر پھر انہوں نے ان سب کو یہ کہا کہ ہم نہ کعبۃ اللہ کے متولی، اور یہ جتنے بھی آبا تھے یہ سارے کے سارے آبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کعبۃ اللہ کے خادم بھی رہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے یہ خدمت کا شرف بھی آپ کے آبا کو دیا۔ تو یہ جو انقلاب تھے، دیکھو یہ اللہ پاک کی جو شان ہوتی ہے، اللہ نسلوں تک کام لیتے ہیں۔ ایک عام بندے کی نسل سے اللہ کام لے لے تو اس کی نسلوں کے اندر منتقل کر دیتے، تو یہ تو میرے آقا کے آبا ہیں، بے شک، تو اللہ پاک نے ان سے بھی کام لیا پھر اس دین کا۔ اور پھر جو نا کسی بن کلاب تھے، انہوں نے سارے قریش کو ان کو جمع کیا دارالندوا میں، اور جمع کر کے پھر ان کو ایک ان کی جماعت بنائی، اور جماعت بنا کے تو نا پھر ان کے ذمے یہ کچھ ذمہ داریاں لگائیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کے ذمے نکاح کی ذمہ داریاں لگائیں کہ نکاح کروائیں، اور کسی کے جو نا کسی کا کوئی کام ہے وہ ان کو مسائل کو ان کو حل کروائیں۔ پھر کعبۃ اللہ کا جو نا حجاج جو آتے تھے، حجاج کو پانی پلائیں، پانی پلانا کسی کی ذمہ داری بنی، کسی کو کوئی منصب دے دیا، کسی کو کوئی منصب دے دیا، تو یہ انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے ان کی جو نا جماعتیں بنائی اور عہدے دے کے ان سے کام لیے۔ اور پھر حج کے دنوں میں یہ ان کی بہت بڑی خدمات تھی، جو کسب انقلاب ان کی بہت بڑی خدمات تھی کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنوائے، جیسے آج کعبۃ اللہ کے ارد گرد خدمات ہو رہی ہیں نا، کہ ہر سال ایک جو نئے کام ہو رہے ہوتے ہیں حجاج کی آسانی کے لیے کوئی نہ کوئی نیا کام ہوتا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی انہوں نے حوض بنائے چھوٹے چھوٹے سے پانی کے لیے، تاکہ حجاج جب آئیں تو حجاج کے لیے پانی کے لیے آسانی ہو، کیونکہ اس سے پہلے جو پانی لایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کے لیے، اور وہ پانی لایا جاتا تھا تو وہ پانی اونٹوں کے اوپر بھر کے مشکوں میں لایا جاتا تھا، اور کتنا مشکل ہوگا اونٹوں پہ بھر کے لانا، جب بنا مزدلفہ عرفات میں بھی جب لوگ جاتے ہوں گے تو یہ پانی لانا کتنا مشکل ہوگا، اونٹوں پہ لے کے جاتے ہوں گے، کتنا ٹائم لگتا ہوگا اس کے لیے۔ تو انہوں نے ان جگہوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے حوض بنوائے، بڑے بڑے حوض بنوائے، کنویں کھدوائے، یعنی کہ پانی کا جتنا بھی انتظام تھا اس وقت، وہ چشمے بنوائے، پانی کے حوض کنویں یہ کھدوا کے انہوں نے کام کیا۔ پھر اس کے بعد کسی کے بعد ان کے کسی کے 4 لڑکے ہوئے، کسی بن کلاب کے ان کے 4 لڑکے 4 بیٹے ہوئے، ان کے نام عبد الدار، عبد مناف، عبد العزیٰ اور احد ہیں۔ عبد ہے یہ، اور 2 لڑکیاں تخمر اور برہ تھی، اور یہ 2 لڑکے یعنی کہ 6 بچے ان کے ہوئے۔ عبد الدار اگرچہ عمر میں سب سے بڑا تھا، مگر شرافت اور رجاحت میں اپنے بھائیوں کے ہم پایا نہ تھے، یعنی بڑے ہونے کے ناطے ان کی وجاہت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اور عبد مناف ان میں سب سے زیادہ جو نا وجاہت والے تھے، شرف والے تھے، چھوٹے تو تھے لیکن اللہ پاک نے ان کے اندر ایک اپنا وجاہت اور شرف رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام مغیرہ بھی ہے، ان کا نام ان کو مغیرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اور اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، سبحان اللہ۔ پیشانی میں چمکتا تھا، اور اس لیے ان کو عرب جو نا قمر البطحہ کہتے تھے، کہ جو قریش تھے نا اور ارد گرد جو نا مکہ والے تھے، وہ جو قریش تھے ان کے قبائل تھے، ان کو قمر البطحہ کہتے تھے، کہ اس وادی کا یہ مکہ کی وادی کا یہ چاند ہے،
یعنی کہ خوبصورت ہے. اور یہ سارے دادا پر دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تھے یہ انتہائی خوبصورت بھی تھے. سبحان اللہ. اور خوبصورت خود بخود ہی پیدا ہو جاتا ہے جب کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانیوں میں چمکتا تھا, پیشانیوں میں چمکتا تھا. اور جیسے ہی پھر وہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانیوں میں چمکتا تھا, نکاح ہوتا تھا, تو اگلے نسب میں منتقل ہونا ہوتا تھا تو وہ نسب ادھر چلا جاتا تھا, ادھر وہ جو نور محمد منتقل ہو جاتا تھا تو اگلا بھی حسین ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو نا بڑے خوبصورت تھے بھی یہ سارے. اور پھر انہوں نے جو نا ان کو جو قمر البتخا کہا گیا, اور یہ کسی جو جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے عبدالدار سے کہ نہ کہا کہ میں نے تیرے بھائیوں کے برابر کرتا ہوں, اور یہ کہا ہے حرم شریف کا تمام مناسب ان کے سپرد کر دیے. اب جو کسی تھے یہ کسی ان کا جو روب دبدبا بہت زیادہ تھا, روب دبدبا, اور اس روب دبدبا کے آگے کوئی دوسرا کوئی جو نا پر نہیں مار سکتا تھا. پھر آپ کے جو بیٹے تھے عبدالدار اور عبدالمناف, عبدالدار جو بڑا بیٹا تھا اس کے اندر وہ روب دبدبا اتنا زیادہ نہیں تھا, اور عبدالمناف ان کے اندر بہت زیادہ. جب ان دونوں کا جو نا انتقال ہو گیا ان کے بیٹوں میں سے, یہ جو نسب مبارک ادھر منتقل ہوا, جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کے بیٹوں میں ہاشم, عبد شمس اور مطلب بن نوفل وہ زیادہ جو نا کعبۃ اللہ کے خادم بنے. اور عبدالدار کی اولاد سے یہ جو نا لے لیا گیا, جو نا منصب لے لیا گیا کعبۃ اللہ کی خدمت کا ان کی اولاد سے, اور پھر یہ منتقل ہوا ادھر. اور ان میں آپس میں جو نا اختلاف پیدا ہو گیا اس وقت, کیونکہ وہ اس منصب کو اتنا سنبھال نہیں نہ سکے عبدالدار, وہ اس وقت اس منصب کو سنبھال نہیں سکے, تو ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا. اختلاف پیدا ہونے سے دو قبائل بن گئے, اور اختلاف ہونے کی وجہ سے ایک قبائل جو بنو اسد, بنو عزا, بنو زہرہ اور بنو کلاب اور بنو تیم اور بنو مرہ اور بنو حارث بن فہریہ ان کا بنا, اور سب بنو عبد المناف کی طرف سے یہ صابری, اور دوسری طرف بنو مخزوم, بنو سہم اور بنو جہم, بنو عدی بن کعب دوسری طرف ہو گئے. اب یہ ایک دوسرے کے حلیف بنے. بنو جو عبد مناف اور ان کے جو نا حلیف تھے, انہوں نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اور ہم ایک دوسرے کو نا ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے. اور انہوں نے ایک پیالہ, اس میں خوشبو ڈالی, عطر ڈالا, اور عطر ڈال کے اس پیالے کے اندر اپنے ہاتھوں کو جو نا خوشبو جو لگائی اپنے ہاتھوں کے اندر, اور لگا کے پھر سب نے ایک دوسرے سے نا معاہدہ کیا اس خوشبو والے ہاتھوں سے. وہ خوشبو والے ہاتھ یعنی کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں بھی خوشبو لگی, اور وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دے دے کے انہوں نے معاہدہ کیا, اور معاہدہ کیا کہ ہم جو نا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اور دوسری طرف جو نا دوسرا بنو اسد قبیلہ تھا, بنو اسا, یہ قبائل جو نا یہ قبیلہ جو تھا, انہوں نے آپس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک پیالے میں خون لیا, اور خون لے کے انہوں نے اس خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈپ کیا, اور ڈپ کر کے اور پھر اس کے اندر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو عہد کیا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا لڑائی جھگڑا, اگر یہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم ان کے خلاف جو ہے نا جنگ کریں گے. تو یہ دو قبائل, اس لیے ان کو ان 5 قبائل کو لقۃ الدم کہا گیا, اور ادھر جو انہوں نے خوشبو کے اندر اپنے ہاتھوں کو جو نا ڈپ کیا تھا ان کو جو نا مطیبین کہا گیا, کہ یہ خوشبو والا قبائل ہے, خوشبو والے, محبت بانٹنے والے. اب یہ خدمت ان کے حصے میں آئی, اور ان کے حصے میں آتے ہوئے اب جب ان کے آپس میں جو اختلاف ہوئے تو بنو مخزوم, بنو اسد اور بنو عزا جو تھے نا, یہ ان کے ساتھ جو قبائل تھے, ان قبائل کو پھر جب آپس میں جو نا صحیح طرح وہ تصفیہ نہ ہو سکا تو کچھ کعبۃ اللہ کی خدمت ان کو دے دی گئی, اور کچھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آباء کے حصے میں آئی, یعنی کہ دو حصے ہو گئے, تو کچھ ان کے حصے میں چلی گئی اور کچھ ان کے حصے میں خدمت چلی گئی.
جب یہ بڑے ہو گئے، یہ جو نا خدمت چلی گئی اور یہ اسی طرح چلتے گئی، یہ کام ہوتا گیا. اس کے بعد نا ہاشم، بنو ہاشم میں آ گئی، اور پھر جو نا بنو ہاشم میں جو نا پانی پلانا اور خدمت کرنا یہ بنو ہاشم کے ذمہ میں آ گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا. یہ پانی پلانا اور کعبہ کی خدمت ان کے ذمہ آ گئی. اور باقی جتنے معمور تھے، باقی کام تھے، اب دیکھیں کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے کتنے کام ہوتے ہیں. اسی طرح وہ بھی اللہ کا گھر تھا، اس کے باقی بھی معاملات تھے، تو صفائی کے معاملات ہیں، اس طرح تعمیر و ترقی کے معاملات ہیں، تعمیر کے معاملات اور بہت سارے معاملات تھے. تو وہ دوسرے قبیلے کے حوالے ہو گئے، دوسرے قبیلے کے حوالے ہو گئے. تو اسی قبائل میں سے پھر بنو عبد الشمس نکلے، عبد الشمس، ان میں سے ابو سفیان آئے، پھر بنو امیہ آئے، اس میں سے بنو امیہ قبیلہ، اس میں سے جو نا ابو سفیان قبیلہ میں سے امیہ قبیلے میں سے آئے. اور پھر وہ جب جنگ احد ہوئی ہے تو اس کی نمائندگی جو نا ابو سفیان کرتے آئے، کیونکہ امیہ قبیلے میں سے تھے، قبیلہ امیہ میں سے تھے، اور یہ آئے. اور پھر ان کو جو خدمت دے دی گئی، ان کے جو امیر تھے جو نا عتبہ بن ربیہ بن عبد الشمس، اور امیر جیش تھے، اور دارالندوہ عبد الدار کے حوالے میں رہا، یہاں تک کہ اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار نے حضرت معاویہ کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا، یعنی کہ اس جو نا خدمت کو فروخت کر دیا ان کے ہاتھ میں. ان قبیلوں نے نا، جنہوں نے لڑائی کی، ان قبیلوں نے یہ ان کے ہاتھوں میں، حضرت امیر معاویہ ان کے ہاتھوں میں اس کو فروخت کر دیا، اور فروخت کر کے پھر اس کے جو نا اس کی خدمت آپ کے حصے میں آ گئی. اب یہ جو ہاشم کے حصے میں جب خدمت آئی تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی صبح کے وقت کعبہ سے یہ نا پشت لگا کر انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے، اور خطاب کیا کہ اب یہ خدمت ہمارے حصے میں آ گئی، بنو اسماعیل ان کے حصے میں آ گئی ہے، تو اب تم کعبۃ اللہ کے خادم ہو، اب کعبۃ اللہ کے خادموں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا اب تمہارے حصے میں آ گیا. انہوں نے جو نا خطاب کیا، وہاں پر خطاب کیا کہ اب خدمت تمہارے حصے میں آ گئی ہے، اب کھانا کھلانا اور یہ ساری خدمات دینا تمہارے حصے میں. اب یہ حصے میں چلی گئی تو انہوں نے پھر اس خدمت کو لیا، اور اس وقت جب آپ نے اس خدمت کو لیا تو اس وقت کے اندر عرب کے اندر قحط سالی بہت زیادہ تھی. ہاشم جو تھے نا، ہاشم سخی بہت تھے، اور یہ خدمت جب آپ کے حصے میں آئی تو اس وقت عرب کے اندر حالت یہ تھی کہ عربوں میں اس وقت قحط کا عالم تھا، اور قحط اتنا زیادہ تھا کہ غلے کی اتنی جو نا فراوانی نہیں تھی. تو جب حج کے دن آئے تو اب جو یہ ہاشم تھے یہ بڑے پریشان ہوئے. اب دیکھو کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کیسے کام لیتے. اب یہ دوسرے ملکوں میں گئے ساتھ ساتھ، کیونکہ شام، یمن اور ادھر کے ملکوں میں انہوں نے وہاں سفر کر کے آئے، اور وہاں سے جو خشک روٹیاں تھیں، قحط کے جو دن تھے، غلہ کم تھا، اناج کم تھا، تو اناج کم ہونے کی وجہ سے وہ روٹیاں جو خشک ہو جاتی تھی، اور روٹیاں خشک ہونے پہ وہ بیچ دی جاتی ہیں، جانوروں وغیرہ کے لیے بیچ دی جاتی ہیں. یہ پہلے دن سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ جانوروں کو ڈال دی جاتی ہیں، یا پھر کچھ لوگ بھگو کے کھا لیتے. انہوں نے کیا کیا، دوسرے ملکوں میں ساتھ ساتھ سفر کیا، اور سفر کر کے وہ خشک روٹیاں حج کے دنوں میں خرید کے لائے. کہ حج کے دنوں کے اندر جو آج ہی دیکھ لیں کہ کعبۃ اللہ میں کتنا رش ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے وقت کے حساب سے کتنا زیادہ رش تھا. تو ظاہر سی بات ہے کتنے لوگوں کو کھانا دینا، کھانا فراہم کرنا، پانی فراہم کرنا، یہ انتظامیہ کا جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے حصے میں آیا تھا. اب قحط تھا، اتنا اناج نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے دوسرے ملکوں میں جا کے خشک روٹیاں خرید کے لے کے آئے، اور خرید کے پھر آپ نے حج کے موقع پر اونٹوں کو ذبح کیا. اور اونٹوں کو ذبح کر کے، دیکھو آپ کا، میں جب سیرت کو پڑھ رہی تھی، سیرت کو پڑھتی تو میں کہتی کہ اللہ تیرے بندوں کے کام دیکھ لیں. تو ان کے اندر لمبا وہ جو نا سالن کے اندر بہت زیادہ بڑا شوربہ بنایا گیا، سالنوں میں شوربہ، بہت بڑا شوربہ بنایا گیا، اور شوربہ بنا کے اس شوربے کے اندر خشک روٹیاں ڈپ کر دی گئی.
خشک روٹیاں ڈپ کر کے سرید بنا بنا کے وہ نا ہاشم جو تھے نا وہ اپنے جو نا حجاج کو جو نا اس وقت حجاج کو وہ کھلاتے تھے. دیکھو کتنی بڑی خدمات ہے. اور اللہ پاک نے کیسے کام لیا کہ شوربے کے اندر کتنی دیر ڈپ کرتے روٹیوں کو, وہ نرم ہوتی اور نرم کر کے پھر حجاج کو کھلائی جاتی تاکہ ان کے جو نا پیٹ بھر جائے, غذا ان کو اچھی میسر آ جائے. اور یہ جو نا کام آپ کی جو نا آپ کی سلطنت میں اس وقت آپ کی حکومت کے اندر ہوا, آپ کو جو خدمت ملی اس خدمت میں ہوا. اور آپ کی خدمت کے بعد یہ جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ بھی آپ کی پیشانی میں آیا. ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ہاشم, پھر ان کی پیشانی میں یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا, کا نور آیا. اور ان کا جو نا پھر وہ ہاشم سے چلتا ہوا حضرت نا وہ ہاشم سے جب چلا تو یہ جو نا یہ چمکتے تھے, یہ بھی جو ہاشم تھے یہ بھی چمکتے تھے, ان کی بھی جو پیشانی تھی وہ چمکدار تھی اور چہرہ بڑا خوبصورت تھا, یہ بھی بڑے وجیح تھے. تو ایک دفعہ ان کو تجارت کی غرض سے آپ ملک شام گئے, اور راستے میں مدینہ میں بنو عدی بن نجار میں سے ایک شخص عمر بن زید بن لبید خزرجی کے ہاں ٹھہرے, اور اس کی صاحبزادی سلمہ جو تھی نا ان سے انہوں نے پھرنا, وہ حسن و جمال میں بڑی خوبصورت تھی. تو ان کے ساتھ اپنی قوم کے یہ تمام عورتوں میں بڑی خوبصورت تھی. تو ان کا جو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا نکاح پھر ان کے ساتھ سلمہ کے ساتھ, سلمہ کے ساتھ, یعنی کہ حضرت عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ ہے, حضرت سلمہ ہے تو ان کا نام تھا. تو ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا, اور جب نکاح ہوا تو یہ جو نا عبد المطلب ان سے پیدا ہوئے. پھر جب عبد المطلب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب یہ سفید بالوں والے تھے, پیدائشی طور پہ سفید بالوں والے تھے, ان کا جو نا سفید بالوں والے. اور اس وقت سفید بالوں والا جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا, آج بھی کہا جاتا ہے جو بچہ سفید بالوں والا پیدا ہوتا ہے وہ خوش نصیب بچہ ہے, خوش نصیب خوش بخت بچہ ہے, خوش بخت بچہ ہے. اور یہ خوش بخت بچوں میں سے تھے شیبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ پیدا ہوئے ان کے بعد سفید تھے, اس لیے ان کو شیبۃ الحمد بھی کہتے تھے, عرب ان کو شیبۃ الحمد کہتے تھے. اور یہ جو شیبۃ الحمد ہے جب نا یہ مدینہ میں پہنچے تو پھر ان کا جو نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ نور محمدی ان کے اندر آیا, اور نور محمدی آیا تو ان کے جو سفید بال تھے یہ سفید بالوں کی وجہ سے عرب کے اندر بڑے ممتاز بھی تھے, بڑے ممتاز تھے. عربوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی, کوئی مسائل آتے نا, کوئی بھی تکلیف آتی تو حضرت عبد المطلب کو کہتے دعا کرائیں, دعا کریں اپنے رب سے, اور ان کو کہتے کہ دعا کریں آپ کی دعا قبول ہوتی. تو یہ دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہوتی. الغرض کے عرب کے اندر قحط پڑ گیا, اور وہ قحط پڑ گیا تو یہ قحط جو ہے نا, اس قحط سے جان چھڑانے کے لیے یہ نا حضرت عبد المطلب ان کے پاس آئے اور کہا کہ نا آپ دعا کریں, اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تو اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتے, دعا قبول فرماتے. تو یہ دعا ہوئی تو قحط بھی ان کے سے دور ہوا. اس کے بعد جو خدمت جو نا اب حضرت عبد المطلب کے ذمے میں حصے میں آئی, عبد المطلب جو نا یہ خدمت دینے لگے. تو جو خدمت دینے لگے تو آپ نے اس وقت پھر نا اپنی جو نا خدمت کے دوران شراب کو حرام کرایا, زنا کو حرام کرایا, حرمت دی اس میں, لڑکیوں کے قتل سے روکتے تھے آپ, چور کا ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم دیا اس کے اندر, یعنی کہ آپ نے جو نا پہلی کتابوں کا حکم اس کے اوپر عمل کروایا آپ. اور نا یہ مہمان نواز بہت تھے حضرت عبد المطلب, مہمان نواز تھے کہ نا شیبۃ الحمد بھی ان کو کہتے تھے, اور متعمد طیر ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ پرندوں کو کھلانے والے تھے, یعنی کہ پرندوں کا شکار کر کے مہمانوں کو کھانا بہت کھلاتے تھے. شیبۃ الحمد یعنی کہ سفید بالوں والے ذکر کیا جاتا تھا, اور متعمد طیر کہ یہ پرندوں کو جو نا شکار کر کر کے یہ کھلاتے تھے, شکار کر کے کھلاتے تھے. اور یہ پھر خدمت ان کے حصے میں آئی.
اور جب خدمت ان کے حصے میں آئی تو یہ خدمت جب آئی تو پھر آپ کے ساتھ جو نا جو حلیف ہوئے خزاں قبیلہ آپ کا بھی حلیف ہوا اور یہ متولی ہوئے اور جب یہ ہوئے ان کے جو نا مداد بن عمر جرہمی متولی ہوئے اس کے بعد ان کے بعد جو نا یہ جو ہوئے اور ان کے حصے میں آئی اور وہ جاتے ہوئے پھر ان کو نا یہ جو خدمت تھی کعبۃ اللہ کی یہ جو نا نابت جو ان کے نانا مزاد بن عمر بن جرہمی متولی ہوئے تو انہوں نے بہت زیادہ بے حرمتی کی بنو بکر بنو عبد المناف بنو کنانا بنو حبشان خزائی ان کو مکہ سے یمن کی طرف نکال دیا اور اس وقت یہ خزاں متولی ہو رہا خزاں نے آخری متولی حلیل بن عبیشہ ہوئے جشیہ یہ ہوئے اور انہوں نے جب یہ سنبھالی تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے جتنے بھی وہ نا خدمات کے اوزار تھے نا یہ سارے کے سارے جو آب زمزم کا کنواں تھا نا اس کے اندر بند کر کے آب زمزم کے کنویں کو چھپا گئے اور جب چھپا گئے تو اب آب زمزم کا کنواں نہیں ملتا تھا آب زمزم کا کنواں اور وہ نہیں مل رہا تھا تو حضرت عبد المطلب کا جب دور آیا تو آب زمزم کا کنواں یہ تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو گیا انتہائی مشکل ہو گیا اب جب یہ مشکل ہوا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مولا سے دعا کی کہ مولا اب میں اس آب زمزم کے کنویں کو کہاں سے تلاش کروں کیسے تلاش کروں اللہ پاک نے آپ کو خواب دکھایا پھر خواب کے اندر 3 دن آپ کو ایک مسلسل خواب آیا اور وہ خواب کیا آیا کہ ایک کوا ہے وہ جو نا اوجر پڑا ہوا ایک جگہ پر اس اوجر کو آ کر وہ ڈھونڈتا ہے وہ کھاتا ہے اس کو نوچتا ہے 3 دن مسلسل آپ کو خواب آیا اور جس جگہ پر اوجری پڑی ہوگی نا وہی جگہ کا جو نا آب زمزم کے کنویں کی ہے وہ آب زمزم کے کنویں کی اور وہ آب زمزم کا کنواں جو ہے نا جو پھر آپ نے اس کی نا کھدائی شروع کی حضرت عبد المطلب نے اور کھدائی کے لیے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگے کہ یہ کھدائی ذرا مشکل مرحلہ ہے آپ ہمارا ساتھ دیں اس کے اوپر مال بھی لگے گا اس کے اوپر طاقت بھی لگے گی آپ ہمارا ساتھ دیں جب آپ نے اس کو جو خدمت کو مانگا تو اب انہوں نے خدمت دینے سے انکار کر دیا قریش نے انکار کر دیا تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے انہوں نے اپنے بیٹوں کو لیا اور لے کے اور خود اس کی کھدائی کرنی شروع کر دی اور اس وقت دعا مانگی کیا ہے مولا اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے نا 10 بیٹے تو ایک بیٹے کو میں کعبۃ اللہ پر قربان کروں گا کعبۃ اللہ پر قربان کروں گا میں اب کیا ہوا کہ آپ نے وہ کھدائی شروع کر دی کھدائی شروع کی تو اس میں سے وہ جو نا کنواں جو نا وہ برآمد ہوا وہ جتنے اوزار تھے وہ جو کچھ بھی سامان وغیرہ تھا وہ سارا اس کے اندر دبا گئے تھے اور اس کو بند کر گئے تھے وہ نکلا اور وہ کنویں کو دوبارہ پھر انہوں نے جاری کرائی جو آب زمزم آج ہم پیتے ہیں اس کے لیے دیکھو انہوں نے کتنی مشکلات برداشت کی انہوں نے اس کی کھدائی کی اور کھدائی کر کے اس کو جو نا نکالا حضرت عبد المطلب نے حضور کے دادا نے اس کو نکالا اور نکال کے پھر اس وقت انہوں نے اس کو جو نا اس کو رواں کیا اور رواں کرنے کے بعد پھر یہ وقت گزرا آب زمزم جو ملنا شروع ہو گیا اور حضرت عبد المطلب کو اللہ پاک نے پھر 10 بیٹے بھی دیے جب 10 بیٹے دے دیے ایک دن اتفاق سے ہی نا عبد المطلب سب بیٹوں کو نا یہ ان میں سب سے جو پیارے تھے نا وہ حضرت عبداللہ تھے سب سے زیادہ خوبصورت تھے کیونکہ نور محمد جس کے پیشانی میں آتا تھا وہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جاتا انتہائی خوبصورت انتہائی مجید اور یہ بڑے خوبصورت تھے جب قرہ ڈالا اب وہ جو نا کعبۃ اللہ پہ قربان کرنے کے لیے قرہ ڈالا تو وہ قرے میں جو نام تھا عبداللہ کا نکل آیا اب نا لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ اتنا خوبصورت بیٹا ہے اور اس کو تم قربان کرو گے عبد المطلب آپ قربان کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں میں نے منت مانی ہوئی اب میں تو قربان کروں گا اس کی انہوں نے کہا نہیں اس کا کوئی حال نکالنے کے لیے پھر وہ اس وقت کے حساب سے کسی اہل اللہ کے پاس اس وقت وہاں گئے اور جو نا ان میں سے گئے ان کے پاس
انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کا پورا ڈال لیں، پورا ڈال لیں، آپ اس کا پورا ڈالیں اور پورے میں پھر جس کا نام آ جائے آپ نا وہ اس کو جو نام اس کا نام دیتے جائیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ کرتے کرتے وہ جو نا انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں 10 اونٹ ایک طرف رکھیں اور ایک طرف ان کا پورا ڈالیں، ایک طرف پورا ڈالیں۔ وہ جب پورا ڈالتے 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نا ان کا جو نام رکھ دیا، ایک طرف 10 اونٹ رکھ دیے۔ جب وہ پرچی نکالیں بیٹوں کے نام ایک طرف رکھ دیے، ایک طرف 10 اونٹوں کا نام رکھ دیا۔ وہ جب پورا نکالیں حضرت عبداللہ کا نکل آئے، وہ 10 سے پھر 20 اونٹ کر دیے، پورا نکالا پھر نام عبداللہ کا نکل آیا، 30 اونٹ ہو گئے، پھر پورا نکالنا تو نام پھر عبداللہ حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ کرتے کرتے جب 10ویں باری آئی تو 100 اونٹ ہو گئے، 100 اونٹ ہو گئے تو 100 اونٹوں پہ جا کے پورا اونٹوں کے نام کا نکلا، عبداللہ کے نام کا ختم ہوا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرمایا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ان کو بھی ذبیح اللہ، ان کو بھی قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، تو اللہ پاک نے قربانی جو نا کی جگہ پہ دبا بھیج دیا جنت سے۔ ادھر سے یہ بھی 100 ذبیحے ان کے لیے ان کی قربانی کے لیے پیش کیے گئے اور ان کو جو نا وہ جو نا منت ان کی پوری ہوئی۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں اپنے 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں، میرے 2 باپ ذبیحین ہیں کہ اللہ نے جن سے کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں پیش قبول کی، میں ان کی اولاد ہوں۔ اور یہ ہوئی تو پھر جب آپ جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب ان کو آپ کے نکاح کی فکر ہوئی تو انہوں نے پھر ان کا نکاح کروایا، اور یہ بھی بڑے خوبصورت تھے اور خوبصورتی ان کی بھی انتہا پہ تھی، انتہا پہ تھی خوبصورتی کی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ اور آپ نے پھر آپ کے جو نا زوجہ کو جو انتخاب کیا وہ بن زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کے ہاں گئے، اور وہب کی بیٹی جو نا وہب کی بیٹی آمینہ زہریہ کرشیہ نسب شرف میں قریش کے تمام عورتوں سے یہ سب سے افضل تھی، یعنی کہ ان کا نسب بھی سب نسبوں میں اعلیٰ تھا۔ اس وقت سرداروں میں ان کا باپ سب سے اعلیٰ جو نا نسب والے تھے اور سردار تھے قریشی، تو یہ ان کی بیٹی تھی، حضرت حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کی بیٹی تھی۔ اب نکاح ہو گیا، تو جب نکاح ہو گیا آپ علیہ السلام کا، اور یہ جو نکاح ہوا تو یہ جو حضرت عبداللہ تھے آپ کے دور کے اندر ایک فاطمہ نامی عورت تھی، وہ حضرت عبداللہ پہ بڑی عاشق تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح، وہ بار بار پیغام نکاح کے بھیجتی تھی حضرت عبداللہ کی طرف، نکاح کے پیغام بھیجتی تھی۔ آپ کے والد نے جب آپ کا نکاح حضرت آمینہ کے ساتھ کر دیا تو حضرت آمینہ کے ساتھ جیسے ہی نکاح ہوا تو وہ نور محمد ان کے بطن میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگلا جو نور محمد تھا حضرت عبداللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں چلا گیا۔ جب پیشانی میں چلا گیا تو وہ جو فاطمہ تھی وہ آپ کی پیشانی کو دیکھتی تھی، پہلی کتابوں میں ذکر جو تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ پہلی کتابوں میں ذکر ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سن بھی رکھا تھا کہ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسلوں میں منتقل ہوتا آیا۔ اب وہ عورت چاہتی تھی کہ نکاح میرے ساتھ ہو جائے، اس نے بہت سارے مال و دولت کا لالچ بھی دیا، اس نے بہت کچھ کیا، لیکن آپ نے نکاح نہیں اس کے ساتھ کیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب نکاح کر لیا تو آپ کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشانی میں چلا گیا، حضرت آمینہ کے بطن میں چلا گیا۔ اب اس عورت سے کسی نے کہا اب نہیں نکاح کرنا حضرت عبداللہ کے ساتھ، تو کہنے لگی وہ اب نہیں نکاح کروں گی، وہ جو چیز ان کی پیشانی میں پہلے نظر آتی تھی اب نہیں وہ نظر آتی، جو ان کی پیشانی میں پہلے نظر آتی تھی وہ اب نہیں نظر آتی، لہٰذا اب میں ان سے نکاح نہیں کروں گی، اب نکاح نہیں کروں گی ان سے، یعنی کہ وہ اس چیز کو لینا چاہتی تھی، وہ نور محمد کو لینا چاہتی تھی، وہ پہچان گئی تھی، تو جب اس کو نہیں ملا اس نے نکاح نہیں کیا۔ اور یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کی گود میں آ گئے، اور حضرت آمینہ کی گود میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مشہور قول کے مفافق ہے کہ آپ کے حمل شریف کو ابھی 2 مہینے پورے ہوئے تھے تو آپ کے دادا نے آپ کو حضرت عبداللہ کو مدینہ میں کھجوریں لانے کے لیے بھیجا، اور عبداللہ وہاں پر اپنے والد کے جو ننہال تھا بنو عدی وہاں پر بیمار ہوئے، اور 1 ماہ کی بیماری کے بعد آپ یہاں انتقال کر گئے، یعنی کہ اپنے ننہال میں بنو عدی میں وہاں پر نہ بیمار ہوئے اور وہاں پر انتقال فرما گئے، دار نابغہ میں دفن ہوئے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، تجارت کے لیے بھیجا، اور واپس آتے ہوئے مدینہ میں بنو عدی کے ہاں ٹھہرے اور یہیں آ کے بیمار ہوئے اور یہاں ان کا انتقال ہو گیا، بس وصال فرما گئے۔ اور اسی سال میں پھر واقعہ فیل ہوا، اسی سال میں جو واقعہ فیل ہوا جس کا ذکر سورۃ الفیل کے اندر موجود ہے، سورۃ فیل کے اندر، تو اس کا ذکر ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال میں ہوا، پیدائش والے سال میں ہوا کہ ابرہہ جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، کہ جس نے کعبہ بنایا تھا یمن کے اندر، کلیسا بنایا تھا، اور اس کلیسے کے اندر اسی کے لوگوں نے کچھ مردار پھینک دیے، غلاظتیں پھینک دی، اس کو غصہ آیا، وہ مسلمانوں پہ غصہ نکالنے کے لیے اور کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے وہاں چلا، اور سفر کر کے جب یہاں پر پہنچا تو یہاں پر اللہ پاک نے اس کو جو نامراد کیا، اور اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے ابابیل بھیجے۔ حضرت عبد المطلب جب وہ ابرہہ مکہ میں پہنچا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اور حضرت عبد المطلب بھی بڑے خوبصورت تھے، وجیح تھے، اور آپ کا رعب دبدبہ بہت زیادہ تھا حضرت عبد المطلب کا، اور حضرت عبد المطلب کا ان کا رعب دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ ابرہہ کے پاس گئے اور جا کے اسے کہنے لگے، جب اس نے ابرہہ نے آپ کو ایک نظر دیکھا اور دیکھ کے اس نے کہا کہ عبد المطلب ان کو بٹھایا اپنے پاس، اپنے قریب کر کے بٹھایا، اور بٹھا کے ان سے کہنے لگا کہ کس کام کے لیے آئے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ میں کس کام کے لیے آیا؟ اس نے کہا بتائیں۔ آپ نے کہا میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ وہ ابرہہ کہنے لگا بڑے افسوس کی بات ہے، میں کعبۃ اللہ پہ حملہ کر رہا ہوں اور تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اونٹوں کی بات کر رہے ہو آپ فرمانے لگے کہ اونٹ میرے ہیں اور کعبہ میرے رب کا ہے، اونٹ میرے، کعبہ میرے رب کا ہے، تو جس کا کعبہ ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، جس کا گھر ہے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے اپنے اونٹوں کو واپس کروایا اپنے اونٹوں کو، اور نہ اس نے اونٹ دے دیے، اور خود حضرت عبد المطلب ایک پہاڑ پر جا کے بیٹھ گئے، اور اس پہاڑ پر جب آپ بیٹھے تو آپ نے دور سے ایک نور آتا ہوا دیکھا، اس نور کے اندر سے ابابیلوں کا ایک جھنڈ آتا ہوا نظر آیا، اور وہ ابابیلوں کا جھنڈ آیا دور سے۔ ابابیل بھی کتنے بڑے تھے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا سے بھی جس کی سائز چھوٹا ہے، وہ چھوٹا سا پرندہ ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں، وہ چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں کتنا کو ذرہ لے کے آتا ہے، اس ذرہ، وہ قیمتی چھوٹا سا ذرہ ہے جو رائی کے دانے کے برابر، پتھر لے کے آ رہے ہیں، وہ پتھر دیکھو عام طور پر کوئی آپ چیز اپنے ہاتھ پہ گرا لیں یا کسی چیز کے اوپر گرائیں رائی کے دانے کے برابر تو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن وہ جو اپنے چونچوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر پتھر لے کے آئے، وہ پتھر کیا اثر کر رہے تھے وہ پتھر اس لیے اثر کر رہے تھے کہ ان کے اندر اللہ کا قہر تھا، اللہ کا غضب تھا، اللہ پاک کا غضب تھا، اور وہ پتھر، وہ جو رائی کے دانے کے برابر تھا، وہ جس جگہ پڑتا اسی جگہ پہ سوراخ کرتا ہوا، اس کو چیرتا ہوا جسم کے حصے کو نچلے والے حصے سے نکل جاتا، ہاری کی طرح وہ کٹ گیا، اور اس حصے کو ڈیمیج کرتا جاتا، اس حصے کو خراب کرتا جاتا، یعنی کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں تھا۔ ایسا وہ غضب اللہ پاک کا اس رائی کے دانے کے برابر اس پتھر کے اندر، ایسا اللہ کا غضب تھا کہ جسم کے حصوں کو مفلوج کرتا ہوا گزرتا چلا جاتا۔ جب وہ ابرہہ کو پڑا تو ابرہہ کا جسم بھی مفلوج ہو گیا، اور اس کے جو سپاہی تھے اس کو نہ اٹھا کے لے کے گئے،
اور وہ اسی تکلیف کے اندر مرا اور اس کو جو نا اٹھا کے پھینکا گیا باہر. تو یہ اسی سال میں واقعہ فیل ہوا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ولادت باسعادت ہوئی. تو حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ خرق عادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے. اور معجزات بھی کیسے تھے؟ آپ فرماتی کہ حمل کی صورتحال کیسی ہوتی ہے. آپ خود سوچیں، جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، حمل کی کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جیسے جیسے حمل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پروسیس آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. حضرت آمینہ فرماتی مجھے کوئی تکلیف تھی نہیں، سبحان اللہ. مجھے کوئی تکلیف تھی نہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. اور پھر آپ فرماتی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا، ہر مہینہ گزرتا، مجھے کوئی نہ کوئی دیدار ہوتا، کسی نہ کسی ہستی کا دیدار ہوتا. سبحان اللہ. اور پھر جب سے میں حاملہ ہوئی، میرے پاس سے خوشبو آنی شروع ہو گئی. حضرت آمنہ فرماتی کہ میرے پاس سے خوشبو آنی شروع ہو گئی. اور خوشبو بھی ایسی تھی کہ مجھے اہل علاقہ کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے آمینہ کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ تو فرماتی تھی کہ مجھے تو کوئی بھی خوشبو نہیں لگاتی. تو آپ فرماتی کہ جب سے میرے حمل ٹھہرا میں خوشبو والی ہو گئی، میرے پاس سے خوشبو آتی. پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی کہ مجھے حمل کی کوئی تکلیف نہیں تھی، کسی عمر کی کوئی تکلیف نہیں تھی مجھے. اور مجھے ایک رات فرماتی کہ میں سو رہی تھی تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کے بطن کے اندر جو ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، سبحان اللہ. یہ خوش نصیب بچے کی ماں بننے والی ہے. تو آپ فرماتی کہ جب یہ میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی نکلی، اور اس روشنی سے میں نے مشرق و مغرب کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا. اور روشن ہوتے دیکھا کہ جب آپ کا ولادت ہوئی تو خرق عادات معجزات تھے. فارس کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جو رات دن جلتی رہتی تھی، اس کو بجھنے ہی نہیں دیتے تھے. کیونکہ فارس کے لوگ جو کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پجاری تھے. اور آگ جلتی رہتی تھی، آگ کو جلاتے رہتے تھے، وہ آگ بجھتی نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ آگ اسی طرح لمبے بجھ گئی. اب وہ کہنے لگے آگ جلائیں آگ جلے نا، آگ جلائیں آگ جلے نا. وہ کہیں بار بار یہ آگ کیوں نہیں جلتی، ہم آگ جلاتے ہیں آگ جلتی کیوں نہیں، وہ بار بار کہیں آگ جلتی کیوں نہیں. آپ فرمانے لگے کہ اس نے کہا کچھ ایسا ضرور ہوا ہے. وہ اپنے راہبوں کے پاس گئے، پادریوں کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ بتائیں یہ آگ جلاتے ہیں آگ جلتی کیوں نہیں ہے، یہ 1000 سال سے جل رہی تھی، یہ کیوں نہیں جل رہی. اس وقت ان کو پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے آگ نہیں جل رہی. اور یہ آگ جلنی بند ہو گئی. پھر وہ جو شیطان تھا، شیطان خرق عادات واقعات میں سے شیطان آسمان دنیا پر گیا. اور آسمان دنیا پر جب گیا تو اس کا آسمان دنیا پہ خبریں لے کے آتے تھے شیاطین، خبریں لے کے آتے تھے، کوئی بھی خبر ان کو مل جاتی تھی، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. اب جب آسمان پر گئے خبریں سننے کے لیے، باتیں سننے کے لیے فرشتوں کی، تو ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، آگ برسائی گئی، ان کے اوپر آگ کے شعلے برسائے گئے. یہ واپس آئے اور آ کے اپنے سردار شیطان کو کہا، اس کو کہا کہ آگے جاتے تھے خبریں مل جاتی تھی، لیکن اب کے خبریں نہیں مل رہی، کیا بات ہے. اس نے کہا آپ ایسا کریں، شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا، اس نے کہا جاؤ اور زمین کے چپے چپے سے مٹی لے کے آؤ. اپنی اولاد سے کہا. وہ جگہ جگہ کی مٹی لے کے آئے اور مٹی لاتے اپنے سردار کو دیتے، اور وہ سردار اپنی اس مٹی کو سونگھتا پھینک دیتا. اب وہ مٹی سونگھتا گیا، پھینکتا گیا. جب عرب کی جگہ کی تہامہ کی ہے، مکہ کے حصے کی، اس حصے کی جو مٹی لے کے آیا اور مٹی کو سونگا اور سونگ کے کہنے لگا اسی حصے سے کوئی واقعہ رونما ہوا ہے. اور پتا چلا، اس نے کہا جاؤ جا کے خبر لے کے آؤ. شیطانوں سے کہا جا کے خبر لے کے آؤ. انہوں نے خبر لے جا کے کہا کہ ان کے ہاں عرب والوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے
اس کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ ولادت ہوئی ہے تو اس کی ولادت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس وقت شیطان جو رویا، چیخا کہ آج عید کے آنے کی وجہ سے آج آسمان دنیا پر ہمارے جانے ہیں، اس کی خبریں نہیں ہم لا سکتے، کہ داخلے بند کر دیے گئے، بے شک بے شک داخلے بند کر دیے گئے آپ کے۔ اللہ رب العالمین نے خرق عادات معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی برکت سے کیے، کہ زمین کے اوپر اس وقت قحط تھا، اللہ پاک نے قحط کو دور کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے اللہ رب العالمین نے زمین کو سرسبز کیا، اور آسمان دنیا پر اللہ پاک نے ہر سو زمین پہ اللہ پاک نے نورانیت عطا فرما دی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب تھا، میرے آقا کی برکتیں تھیں کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ لقد جاءکم من اللہ نور، لوگوں میرا نور تمہارے پاس آ گیا، جس نور نے چار دانگی عالم کے اندر روشنی کر دی، اور ہر طرف اللہ رب العالمین نے روشنی روشنی کر دی۔ اللہ رب العالمین اس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے آج ہماری زمین کے اندر جو پریشانیاں مصائب اللہ وہ سارے دور کر دے، اور اللہ حضور علیہ السلام کی برکتوں سے ہماری مصائب، ہماری تکلیفیں اور ہر طرح کے دکھ کو اللہ پاک دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔